نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خصوصاً آج ہماری مجلس میں شامل ہوئے محترم صاحبزادہ محمد نصیب شہباز صاحب آستانِ عالیہ لیلہ شریف، آج جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے اعلان کیا تھا پچھلے جمعہ پر کہ رجب شریف کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی خاص نسبت ہے مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ولادت کے ساتھ. اور میں نے پچھلے جمعہ پر اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ جشن مولود کعبہ کے عنوان سے پڑھایا جائے گا. تو بلا تاخیر بلا تمہید میں اس کی ابتدا کرتا ہوں، اور ابتدا جو ہوگی میری انشاءاللہ وہ پورے بیان کی جان ہوگی، اور خصوصاً میری ابتدا کا پہلا مصرع اور وہ یہ ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ. کسی شاعر نے لکھا کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں ذکر علی کا کرتا ہوں اور معرفت اس کی نصیب ہوتی ہے. نام علی کا لیتا ہوں، راضی اللہ ہوتا ہے. پکارتا علی کو ہوں اور ملتا مجھے خدا ہے. ذکر علی کا کرتا ہوں اور معرفت رب کی ملتی ہے. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں. اور پھر کہا کہ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے گھوٹے کرے پہچان لیتا ہوں. اور علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، دیکھو جلتا ہے تو جلتا رہے.
ہمیں علی علی کرنا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، میں علی علی سے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ علی کے نام سے جو جلا وہ ادھر بھی جلا، آگے بھی جلا۔ ادھر ہمارے علی علی کرنے سے جلے گا اور ادھر خدا دوزخ میں ڈالے گا۔ پر کیف؟ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بلا تمہید گفتگو شروع کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی اللہ نے 6 فضیلتیں خلق کی ہیں۔ 6 فضیلتیں اللہ نے پیدا فرمائیں اور خلق فرمائیں، اور ان 6 فضیلتوں میں سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی 3 اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے اور 3 مجھے عطا فرمائی ہے۔ علی پاک سن رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، اور آقا علیہ السلام نے پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک جملہ فرمایا، فرمایا علی جو اللہ نے 3 مجھے فرمائی ہیں ان میں تجھے برابر کا شریک رکھا ہے۔ 3 فضیلتیں 6 فضیلتیں اللہ نے خلق فرمائی ہیں، علی پاک کو فرمایا 6 فضیلتوں میں اللہ نے 3 تجھے دی ہیں اور 3 میں مصطفیٰ کو دی ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی جو 3 تجھے عطا فرمائی ہیں اللہ نے، اس میں مجھے عطا فرمائی ہیں، اس میں تجھے بھی شریک رکھا ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی لطیف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی جو فضیلتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ان میں تو شریک ہے، لیکن جو تجھے عطا فرمائی وہ میں محمد کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ علی پاک حیران، صحابہ کرام حیران بلکہ پریشان۔ علی پاک ایک لمحے کے اندر مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو پکڑ کر علی شیر خدا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی انگلی کے ایک اشارے پر دوڑ دوڑ کر آنے والا علی، آپ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرنے والا علی، آپ کے نام پر بکنے والا، مٹنے والا اور مرنے والا علی۔ یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو فضیلتیں آپ کو ملی ہیں ان میں مجھے برابر کا شریک رکھا ہے، اور جو مجھے ملی ہیں وہ صرف مجھے ملی ہیں، وہ آپ کو بھی نہیں ملی۔ یا رسول اللہ آپ مالک میں نوکر۔ صحابہ کرام اب سن رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ارشاد فرمائیے، جو اللہ نے 3 فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں اور مجھے ان میں شریک رکھا ہے وہ کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی اللہ نے مجھے پہلی فضیلت عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے مجھے خیر کثیر کا مالک بنا دیا، اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنا دیا۔ اور دوسری فضیلت اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی، انا یحمل لواء الحمد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی حمد کے جھنڈے کا مالک قیامت والے دن میں ہوگا۔ یہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری فضیلت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي وَيُدْخِلْنِيهَا فَبَائِيَ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جب قیامت کا دن ہوگا جنت کو اللہ دلہن بنائے گا، جنت اور دوزخ تقسیم کرنے کا اللہ نے مجھے مالک بنا دیا ہے۔ یہ 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور علی تو ان میں شریک ہے۔
یا رسول اللہ میں شریک کیسے ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کوثر مجھے عطا کی ہے، ساقی کوثر تو ہے۔ اللہ نے اپنی حمد کا جھنڈا مجھے عطا کیا ہے، علم میرے پاس ہے اور میرے علم کا علمبردار تو ہے۔ یا علی جنت کا مالک میں ہوں، جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا تو ہے، اس لیے تو برابر کا شریک ہے۔ انت یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی جنت اور دوزخ تقسیم تو کرے گا۔ مامون الرشید نے چھٹے امام کو بلایا علیہ السلام اور کہا کہ ایک بات بتائیے، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنی مخلوق ہوگی اور علی جنت اور دوزخ تقسیم کیسے کریں گے؟ اتنی مخلوق میں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ علی والا ہے اور یہ علی کو نہیں ماننے والا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے مصطفیٰ کریم کا فرمان نہیں سنا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق۔ علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض منافقت ہے۔ مومن کے دل میں علی کی محبت ہوگی اور منافق کے دل میں علی کا بغض ہوگا۔ فرمایا جنت اور دوزخ تو دنیا میں تقسیم ہو گئی ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ دوزخی ہے۔ جنت اور دوزخ تو دنیا میں تقسیم ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ منافقون اتری، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ لوگ تیری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں اور سارے مومن نہیں ہیں، ان میں کچھ منافق بھی ہیں، کچھ اللہ رسول کے دشمن بھی ہیں، سارے مومن نہیں ہیں۔ ان کو چنیے اور دیکھیے کون آپ کا ہے اور کون آپ کا دشمن ہے۔ لبادہ شریعت کا اوڑا ہوا ہے، کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، دین آپ کا مانتے ہیں، لیکن سارے مومن نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ اللہ قرآن میں جبریل کو کہہ کر بھیج رہا ہے، جبریل بتاؤ میرے محبوب کو بتا دو سارے مومن نہیں ہیں، آدھے کافر ہیں، منافق ہیں۔ تو ہم نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس طرح پہچان کریں گے یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ آپ فرماتے ہیں کننا نعرف منافقا ببغض علی بن ابی طالب، ہم پہچان جاتے تھے جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض ہوتا تھا، ہمیں محسوس ہو جاتا تھا یہ منافق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ جو 3 فضیلتیں اللہ نے آپ کو دیں ان میں مجھے شریک رکھا، اور وہ فضیلتیں بیان فرمائیے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور آپ کو بھی عطا نہیں فرمائی، وہ کون سی ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو کائنات میں واحد ہے جس جیسا سسر اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ یہ فضیلت جو اللہ نے تجھے دیا میں محمد کو بھی نہیں دی، میرے سسر تیرے سسر جیسے نہیں ہیں، یہ فضیلت جو تجھے دی ہے یہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جو اللہ نے تجھے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا تجھے زوج عطا فرمایا ہے، جو تجھے ہمسر عطا فرمائی ہے، زہرہ پاک سیدہ کائنات اس کا ہمسر آج تک کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوا، یہ تیری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے علی جو تجھے عطا ہوئی تیرے علاوہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسی اولاد تجھے عطا فرمائی ہے اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک اللہ نے نہ کسی کو دی ہے اور نہ اللہ تیرے جیسی اولاد کسی کو دے گا، کہ تیری فضیلت ہے۔ جب 65 کی جنگ ہوئی
کیپٹن عتیق صاحب بیٹھے ہیں آرمی میں. جب جنگ ہوئی تو 2 بندے بڑی دلیری کے ساتھ لڑے تھے. ایک کرنل شفقت بلوچ اور ایک میجر عزیز بٹی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ 2 بندے بڑی جوانمردی کے ساتھ لڑے تھے. اور پاکستان کا قانون ہے نشان حیدر زندہ کو نہیں ملتا. پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے. نشان حیدر سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف موت کے بعد ملتا ہے، زندہ کو نہیں ملتا. 2 نام گئے تھے GHQ میں. جنرل ایوب اس وقت صدر بھی تھا اور جنرل بھی تھا. اس کے پاس 2 نام گئے نشان حیدر کے لیے. ایک کرنل شفقت بلوچ کا اعظم صاحب اور دوسرا میجر عزیز بٹی شہید کا. یہ 2 نام گئے. جنرل ایوب نے کرنل شفقت بلوچ کا نام ریجیکٹ کر دیا. میجر عزیز بٹی کو نشان حیدر ملا. لوگوں نے اور حکومتوں نے بھی اعتراض کیا. انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو لڑا ہے 17 دن جنگ لڑی تھی شفقت بلوچ نے، کرنل شفقت بلوچ نے. سب سے زیادہ اسے کہتے ہیں کہ سیویئر آف لاہور بھی کہتے ہیں کرنل شفقت بلوچ کو، کہ اگر کرنل شفقت بلوچ نہ ہوتا لاہور آج تباہ ہو چکا ہوتا. اتنی دلیری سے لڑنے والا کرنل شفقت بلوچ نشان حیدر سے محروم کیسے ہو گیا؟ جنرل ایوب نے، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے کہا نشان حیدر زندہ کو نہیں مل سکتا، نشان حیدر لینے کے لیے مرنا شرط ہے. نشان حیدر لینے کے لیے مرنا شرط ہے. لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں اس کو نشان حیدر دے دیا جائے، ممکن ہے اگلی جنگ میں بھاگ جائے. ایک جنگ میں نشان حیدر لینے والا 65 میں لینے والا 71 میں ہو سکتا ہے بھاگ جائے. اس نے کہا اگر ایک جنگ میں نشان حیدر لینے والا دوسری جنگ میں بھاگ جائے، جنرل ایوب کہتا ہے یہ اس کی توہین نہیں، یہ علی پاک کی توہین ہے، کیونکہ اس کو نشان علی کا ملا ہے، نشان حیدر ملا ہے اس کو. اس نے کہا میں اس کو نشان حیدر نہیں دوں گا. اور دوسرے نمبر پہ پاکستان، ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، پاکستان 5 تن پاک کے صدقے سے ملا ہے. آپ 5 تن پاک لکھیں لفظ ایک طرف اور دوسری طرف پاکستان لکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کا معنی کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. 5 تن پاک سے کیا بنتا ہے اور پاکستان سے کیا بنتا ہے. اور جس دن یہ بنا پاکستان، تاریخ کیا تھی؟ 14. کیا تھی؟ 14. اور رات کے کتنے بجے تھے؟ 12. 14 تاریخ کو 12 بجے ملا. 14 کی بھی نسبت ہے، 12 کی بھی نسبت ہے، 5 کی بھی نسبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو نہیں بنا، رات کو اعلان نہیں ہوا. اگر رات کو اعلان نہیں ہوا تو انڈیا والے 15 اگست کیوں مناتے ہیں؟ انڈیا بھی اسی وقت آزاد ہوا 14 اگست 12 بجے رات کو، لیکن وہ 15 مناتے ہیں، ہم 14 مناتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، یہ ثبوت ہے کہ رات کو 12 بجے ہی اعلان ہوا. یہ ثبوت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس 14 تاریخ تھی اور 12 بجے تھے، اور ان کے پاس 14 تاریخ 12 نہیں تھے، 12:30 ہو چکے تھے. ان کا آدھا گھنٹہ ٹائم آگے ہے. وہ اس لیے 15 اگست مناتے ہیں. قائد اعظم جب پاکستان بن گیا 1947 میں، تو زندگی کا آخری وزٹ جو قائد اعظم نے GHQ کا کیا، جنرل ہیڈ کوارٹر کا، پنڈی کا، اس نے ایک قانون بنوایا. اس نے کہا پاکستان کا علم اس کے ہاتھ میں ہوگا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا فوج میں. پاکستانی پرچم جب پریڈ ہوگی 23 مارچ کی اس وقت بھی، اور جب 14 اگست کی پریڈ GHQ کے اندر ہوگی اس وقت بھی، سب سے زیادہ طاقتور انسان کو علم حوالے کیا جائے گا. کسی بھاگنے والے کو علم نہیں دیا جائے گا.
علم علمبردار کے پاس ہوگا، اور اس علمبردار کے پاس ہوگا جس میں علم اٹھانے کی صلاحیت اور طاقت ہوگی۔ اور اس نے ایک جملہ لکھوایا قائد اعظم نے، آج بھی جی ایچ کیو میں آپ جائیں کسی تقریب میں، اللہ اگر آپ کو لے جائیں 23 مارچ میں جائیں یا 14 اگست کی تقریب میں جائیں، آج بھی جب علم ایک بندہ دوسرے کے حوالے کرتا ہے تو وہ ایک جملہ بولتا ہے، اور وہ پاکستان کا قانون بن چکا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے سنیے، وہ جملہ یہ ہے، جب علم آگے کرتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ علم تیرے حوالے کرتا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جس طریقے سے نبی نے خیبر میں یہ علم علی کو دیا تھا۔ یہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، بے شک آج کتاب اٹھائیں کہ جب وہ بولتا ہے فوجی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بولتا ہے، وہ تو اونچی آواز میں بولتا ہے میں یہ علم تیرے حوالے کرتا ہوں اس پیغمبر کی سنت کے مطابق جس طریقے سے نبی نے خیبر میں یہ علم علی کو دیا تھا۔ یہ علم اس کو دیا جاتا ہے جو علمبردار ہو، جو اس کی فوج کا کمانڈر ہو، جو اس علم کی قدر کر سکتا ہو، اس کے علاوہ یہ علم کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اور پھر اگلی بات، علی پاک 13 رجب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، فی جوف الکعبہ۔ امام شارنی نے فرمایا کعبے کے بطن میں، جوف کہتے ہیں ناف کو، کعبے کے درمیان میں اللہ آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حادثاتی طور پر آ گئے۔ علی کی ولادت حادثاتی طور پر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے منصوبوں میں سے ایک منصوبے کا نام تھا۔ یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا، دولہا خدا کے گھر کا ہوگا اور دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جوڑے عرشوں پر بڑھتے ہیں، عرشوں پر جوڑے نہیں بنتے۔ تاریخ انسانی میں اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک صرف ایک جوڑا عرش پر بنا ہے، وہ فاطمہ اور علی کا جوڑا ہے۔ باقی جوڑے عرشوں پر نہیں بنتے۔ اگر جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو زمین پر طلاقیں پھر کیوں ہوتی ہیں؟ اگر جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو زمین پر طلاقیں نہ ہوتی۔ صرف ایک جوڑا عرش پر بنا ہے، فاطمہ اور علی کا۔ اور علی پاک کی کعبے میں ولادت ہونا یہ اللہ کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ کی ماں کہاں تھی؟ اللہ کے گھر میں، بیت المقدس میں تھی نا، اللہ کے گھر میں۔ عیسیٰ کی ماں کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی رکھوالا بھی نہیں تھا، اللہ کے گھر میں پرورش ہوئی۔ جس بچی کی پرورش ہی اللہ کے گھر میں ہو وہ کتنی پاک ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو پلی اللہ کے گھر میں ہے، جس کے لیے کھانے جنت سے آ رہے ہیں، بے موسم پھل جس کے کمرے میں آ رہے ہیں، جس کے وسیلے سے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، جس کے بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا دعا مانگتے ہیں، مولا جس طریقے سے اس کو بے موسم پھل عطا کیے ہیں، مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما دے۔ وہ مریم ہے، اور جو پیدا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی، مریم جیسی ماں، عیسیٰ جیسا بیٹا۔ جب اعلان ہوا ولادت عیسیٰ کا وقت قریب ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور مریم سے کہا میرے گھر کو چھوڑ کر باہر چلی جاؤ۔ اپنے گھر میں ولادتیں ہونے نہیں دیتا۔ اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہوتا ہے، زچہ خانہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا اور مریم سے کہہ دے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ وہ مریم جو پلی ہی اللہ کے گھر میں ہے، باہر چلی گئی۔ اور علی کی ماں کہاں پہ تھی؟ کعبے میں تھی؟ نہیں، علی کی ماں گھر پہ تھی۔ گھر سے بلا کر فرمایا آ جا، علی کی ولادت کا وقت ہے، میرے گھر میں آ جا۔ اب ایمانداری سے بچائیے،
عیسیٰ نبی ہیں، علی ولی ہیں، نبوت کا مقام بلند ہے۔ علی کی ماں سے مریم کا مقام بلند ہے۔ عیسیٰ کی ولادت کا اپنے گھر میں نہیں کروا رہا، علی کی ولادت اپنے گھر میں کروا رہا ہے۔ مولا سمجھ نہیں آئی، فرمایا اس لیے عیسیٰ کی ماں کو اپنے گھر سے نکالا، میری توحید کو خطرہ تھا، اور علی کی ماں کو کعبے میں اس لیے بلایا کہ میری توحید کو خطرہ تھا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا اگر عیسیٰ میرے گھر میں آتے، لوگ عیسیٰ کو کیا کہتے؟ اللہ کا بیٹا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری توحید اس لیے خطرے میں تھی کہ اگر عیسیٰ میرے گھر میں آتا، لوگ کہتے جس کے گھر میں آیا ہے اسی کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی توحید بچائی، عیسیٰ کی ولادت باہر کروا کے، یا اللہ علی کو کعبے میں پیدا کروا کے پھر کیسی توحید بچائی؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ علی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ نصیری آج بھی علی کو خدا مانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علی تو ہے بشر، تیرے کام ہیں خدا والے۔ لوگ آج بھی علی کو خدا مانتے ہیں۔ فرمایا علی اگر کعبے میں نہ آتا تو میری توحید کو خطرہ تھا، علی کی ولادت کعبے کے اندر کروا کے میں نے پیغام دیا جو پیدا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو اللہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے منصوبے تھے، اللہ کے منصوبوں کا نام تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پاک کو ہاتھوں پہ اٹھایا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ علی پاک کو ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھا کر ایک لوری دی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرمایا بغضو کا بغضی یا علی، حبو کا حبی یا علی، لحمو کا لحمی یا علی، جسدوں کا جسدی یا علی، روحوں کا روحی یا علی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ 3 دن کے علی پاک کو مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اعلان فرما رہے ہیں، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میں مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ آقا علیہ السلام لوری دے رہے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ کس پہ گیا ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کس پہ گیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے بچہ آپ نے اٹھایا ہے یہ کس پہ گیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے۔ دوسرے بندے نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح اس کی شکل کس پہ گئی ہے، یہ کس کا ہم شکل ہے؟ مصطفیٰ خاموش۔ جب تیسرا سوال ہوا اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا بتا دے میرے محبوب یہ کس پہ گیا ہے، تجھے اس کی شکل میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یا اللہ اگر یہ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتا علیہ السلام تو میں کہتا اس کا چہرہ ہاشم جیسا ہے، اس کے ہونٹ عبد المناف جیسے ہیں، اس کے کان ابو طالب جیسے ہیں۔ مولا یہ تو کسی کے گھر میں آیا ہی نہیں ہے، یہ تو آیا ہی تیرے گھر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا بتا دے یہ اسی پہ گیا ہے جس کے گھر میں آیا ہے۔ جبریل نے کہا تو نے لوری دی ہے، بغضہ کا بغضی یا علی، حبو کا حبی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، تو نے لوری سنائی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے پوچھنے والوں کو ایک لوری کی شکل میں بتا دے یہ اس پہ گیا ہے جس کے گھر میں آیا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے دوست رضی اللہ ہے، اس کے دشمن لعنت اللہ ہے۔ اسی پہ گیا ہے جس کے گھر میں آیا ہے۔ اور پھر علی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ پہلا کام یہ جب آتے ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس پہ بھی ایک نئی بحث چڑھی ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں یا
نازل ہوتے ہیں، یہ ہستیاں وہ ہیں خدا کی قسم جو نہ پیدا ہوتی ہیں نہ یہ نازل ہوتی ہیں۔ پیدا ہونا لفظ چھوٹا ہے، یہ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ نازل ہونا لفظ چھوٹا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ عقل جہاں پر جواب دے جائے، فہم جواب دے جائے، گمان مچل مچل کر جذبے دم توڑ جائے، وہاں سے ان کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا ذکر ہو گیا محدود۔ فرمایا نہ یہ نازل ہوتے ہیں نہ یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ ہر وقت ہوتے ہیں، یہ ہر وقت ہوتے ہیں، اور نظر جب آتے ہیں تو ان کی مہربانی یہ ہمیں دیدار کروا دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے آپ کو ہماری آنکھوں سے چھپا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے منصوبوں میں سے ایک منصوبے کا نام تھا دولہا خدا کے گھر کا ہوگا، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی۔ اور یہ واحد جوڑا ہے جس کا نکاح سب سے پہلے عرش پر ہوا اور اللہ نے پڑھایا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب کا میں رب پر احسان تھا کہ تو اس دنیا میں یتیم آیا تھا، میرے محبوب تیری کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا، تجھے پالنے والا کوئی نہ تھا۔ 6 برس کی عمر میں تیری ماں کا انتقال ہو گیا، دنیا میں آنے سے پہلے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تجھے جس نے پالا ہے، جس نے تیری پرورش کی ہے، جس نے تجھے گود میسر کی ہے، اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ابو طالب کا رب پر احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ میرے محبوب تیری پرورش ابو طالب نے اپنے گھر میں کی ہے، میں احسان کا بدلہ دے رہا ہوں، جب اس کا بیٹا پیدا ہوگا میں پیدا ہی اپنے گھر میں کروں گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نکاح ہوا، سیدہ طیبہ طاہرہ ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی 25 برس عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 25 برس۔ اور جب تاجدار کائنات دولہا بن کے سیرہ باندھ کے مصطفیٰ کریم جب ملکۃ العرب اسے کہتے ہیں، عرب کے سارے سردار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مقروض تھے، پورا عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرہ باندھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر جاتے ہیں۔ اور کون خدیجہ الکبریٰ؟ ایک جملہ کہ خاتون جنت کی جنت جس کے قدموں میں اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جو جنت کی سردار ہے اس کی بھی جنت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں ہے، اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح کا پڑھنا تھا، ورقہ بن نوفل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کا نکاح پڑھنا ہے، یہ خطبہ کون پڑھے گا؟ آقا علیہ السلام نے مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، ہر ایک کے چہرے پر دیکھا، ایک کر کو دیکھا، بڑے بڑے سردار جو مقروض تھے، جو بزنس کرتے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، جنہوں نے قرضے لے رکھے تھے خدیجہ الکبریٰ سے، وہ سارے سردار بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر ٹھہری، اور جس پر آقا علیہ السلام کی نظر ٹھہری اس کے بیٹے پر اگر نظر ٹھہر جائے، اس کے بیٹے کی محبت دل میں ٹھہر جائے تو ایمان ٹھہر جاتا ہے۔ علی کے باپ ابو طالب علیہ السلام کے چہرے پر مصطفیٰ کی نظر پڑی اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو طالب چچا آئیے اور میرے نکاح کا خطبہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مرشد پاک بیرہ شریف والے، انہوں نے یہ پورا خطبہ نکاح ضیاء النبی شریف جلد 2 میں نقل کیا ہے۔ الحمدللہ الذی، کھڑے ہو گئے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہونے میں 15 سال باقی ہیں۔ بھئی آقا علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ تو 25 سال قرآن کب شروع ہوا نازل ہونا؟
40 سال کے بعد، ابھی قرآن نازل ہونے میں 15 سال بقایا ہے، اور ابو طالب قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مکے کے کافر ساری زندگی جسے مومن سمجھتے رہے، آج کا مومن اسی ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ جس نے قرآن نازل ہونے سے پہلے مصطفیٰ کے خطبے میں تلاوت قرآن کی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ساری دنیا جب مشکل وقت آتا ہے نا، کرنل شفقت بلوچ سے پوچھا تھا جنرل ایوب نے کہ 17 دن تو نے جنگ لڑی ہے 65 کی، نشان حیدر تو نہ ملا، وجہ سمجھائے کہ کیوں نہ دیا۔ اس نے کہا 17 دن تو جنگ لڑتا رہا اور اتنی بہادری کے ساتھ ذرا برابر بھی تیرے ہاتھوں میں لغزش نہ آئی، ذرا برابر بھی تو خوف محسوس نہ کیا، وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، میں جب بھی دشمن کے سامنے جاتا تھا، نادی علی پکارتا تھا، دشمن آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ساری زندگی مکے کے کافر جسے مومن سمجھتے رہے، آج کا مومن اسی کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یا علی مدد، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں بھی کہتا ہوں۔ لوگ یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں۔ ساری دنیا کوئی علی سے یا علی مدد کہتا ہے، کوئی نبی سے یا رسول اللہ مدد کہتا ہے۔ بابا ابو طالب بیٹھا ہے، مصطفیٰ سرانے بیٹھے ہیں، علی پاک پاؤں کے پاس بیٹھے ہیں۔ بابا ایک نوالا توڑتا ہے، مصطفیٰ کے منہ میں دیتا ہے، دوسرا نوالا توڑتا ہے، علی کے منہ میں دیتا ہے۔ جس کے ٹکڑے علی اور نبی کھائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب وہ ہے، ابو طالب کے ساتھ دشمنی صرف اتنی ہے کہ وہ علی کا باپ ہے اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کا پیار عطا فرمائے، ان ہستیوں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ ایمان کی اساس ہے علی کی محبت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر وقت عبادت میں رہنا چاہتا ہے، میں بخاری شریف مسلم شریف متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تاجدار کائنات نے فرمایا جو بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت علی علی کرتا رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا علی کا چہرہ ہی دیکھنا نہیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کو سوچنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ دنیا کی ہر عبادت ایک وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے۔ جب تک آپ اس عبادت میں رہیں گے اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، جب اس عبادت سے نکلیں گے عبادت ختم۔ واحد عبادت علی علی کرنا ہے، جب تک علی علی کرتے رہو گے رب کی عبادت میں رہو گے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، ذکر علی کا کرتا ہوں پہچان اس کی نصیب ہوتی ہے۔ بات علی کی کرتا ہوں محبت مجھ سے وہ کرتا ہے، پتہ نہیں تعلق کیا ہے، پتہ نہیں رشتہ کیا ہے، ساری کائنات میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں، اور دل مومن مچلتا ہے، منافق خوب جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹے کھرے پہچان لیتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا سنت ہے۔